جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ کی خصوصی نشریات مسکراتا رمضان سیگمنٹ ہے روزہ اور صحت. آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے. آج اس سیگمنٹ میں ہم غذا کی بات اور غذائیت کی بات کریں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ وہ کون سے ایسے ٹیسٹس ہیں جنہیں کروا کے آپ کسی بھی مرض کی تشخیص کرا سکتے ہیں اور اس تشخیص کے ساتھ ساتھ وہ ٹیسٹ کتنی آسانی سے آپ کی دسترس میں اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے ہم بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایک رجسٹرڈ ڈائٹیشین نیوٹریشنسٹ موجود ہیں. یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ ایک ہی شخص ڈائٹیشین بھی ہو اور نیوٹریشنسٹ بھی ہو, یعنی وہ آپ کو آپ کی خوراک بھی بتائے اور آپ کو آپ کی غذائی ضروریات بھی بتائے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں کہ ایک طرف آدمی خوراک کے کیا کھاتا ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہے, ایک طرف آپ کی نیوٹریشن جو آپ کی غذائیت ہے. تو آج ہم بات کریں گے خوراک اور غذائیت دونوں پہ. اقرا غفران طاہر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور جو ہیں وہ بہت اچھی سی گیسٹ موجود ہیں. ڈاکٹر عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر سے ان کا تعلق ہے اور ماشاءاللہ برانچ مینیجر بھی ہیں خیابان جامی کی, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کو ہیڈ کرتی ہیں. اب وہ میں اتنے سارے نام بھول جاتا ہوں, اتنے سارے انہوں نے اپنے پروفائل میں جو چیزیں دی ہوئی, ٹی وی پہ نام چل رہا ہوگا, آپ نیچے پڑھ لیجیے گا کہ کیا لکھا ہوا ہے. تو ماشاءاللہ کافی سارے کام کرتی ہیں. ہمنا سید آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. اور آج بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج ویمنس ڈے ہے, خواتین کا عالمی دن ہے, اور آج ہمارے پاس گیسٹ جو مہمانان ہیں وہ ہیں ہی ساری خواتین. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, فائدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. تو یہ تو بڑا اچھا دیکھیں, یہی پتہ چل رہا ہے کہ 3 کے مقابلے میں 1 مرد یہاں بیٹھا ہوا ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ خواتین جو ہے نا وہ بہت محرومی کے شکار ہیں, ان میں احساس میں ایسا نہیں ہو سکتا. میں اس وقت بڑا تنہا محسوس کر رہا ہوں. مجھے دل چاہ رہا ہے کہ میں 2-3 لوگوں کو اپنے ساتھ لا کے یہاں بیٹھاؤں, میں کہوں بھائی آج ویمنس ڈے ہے, میری بھی مدد کرو, میں یہاں سب کے ساتھ بیٹھوں. بہرحال آپ لوگوں کو بھی ویمنس ڈے کی بہت بہت مبارکباد. آپ سب کو, آپ لوگوں کا آج عالمی دن ہے. اقرا آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے کہ رمضان کیسے گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک گزر رہے ہیں. جی. تو آپ بھی کیا افطار اور سحری میں چیزیں ترازو رکھا ہوگا, آپ نے ناپ کے کھاتی ہیں یا کیا کرتی ہیں؟ نہ میں خود ترازو سے کھاتی ہوں, نہ میں دوسروں کو ترازو سے بتاتی ہوں. بیسک میں نے کانسیپٹ دیے ہوئے کہ فسٹ کا سائز لینا ہے یا ہاف کپ لینا ہے, وہ پورشن سائزز اس طریقے سے سمجھاتے ہیں, کیونکہ ہر وقت اسکیل پہ تو آپ ہر چیز نہیں دیکھ سکتے. تو ایک اس طریقے سے ہم کرتے ہیں. اور جی میں بھی سحری میں, کیونکہ جو میں کہہ رہی ہوتی ہوں وہ پریچ کر رہی ہوتی ہوں, وہ خود بھی کر رہی ہوتی ہوں. کہ جیسے میں نے کہا ہے کہ یوگرٹ لینا ہے تو وہ میں خود بھی یوگرٹ لے رہی ہوتی ہوں, یا سحری میں کہہ رہی ہوں ہول گرینز لے رہے ہیں تو وہ میں بھی خود لے رہی ہوتی ہوں. پروٹین وغیرہ اس طریقے سے ہی کر رہی ہوتی ہوں. افطاری میں جیسے کہا ہے کہ ہول فیٹ ملک نہ لیں, لو فیٹ ملک لیں, فرائڈ فوڈس فرائڈ ڈشز نہ کھائیں, ایکسیسو سالٹ نہ لیں, کیفین زیادہ نہ لیں. تو یہ ساری چیزیں میں بھی فالو کر رہی ہوتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو بھی فالو کرا رہی ہوتی ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, اور یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک میں کتنی غذائیت ضروری ہوتی ہے ایک آدمی کو روزہ رکھنے کے لیے؟ سحری میں کتنا کھا لینا چاہیے؟ اچھا, لوگ کھاتے ہیں پیتے ہیں, اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اتنا کھا لیتے ہیں, اتنا پانی پی لیتے ہیں, پیٹ پھول جاتا ہے, اس کے بعد پھر سویا نہیں جا رہا ہوتا, اب بار بار واش روم جا رہے ہیں, آدھا دن ان کا اسی میں نکل جاتا ہے. انڈائجیشن اور بلوٹنگ کا سب سے زیادہ پیشنٹس بتاتے ہیں کہ ان کو بلوٹنگ اور انڈائجیشن ہوتا ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم نے یہ عبادت کے زمانے کو کھانے کا زمانہ بنایا ہوا ہے. جتنے سٹالز لگ رہے ہیں کھانے پینے کے, جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ اس طریقے سے ہو رہا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کو عبادت کرنی ہے تو آپ ایسے کھانے کھائیں جو آپ کو بار بار وضو نہ کرنا پڑے, آپ کو سارے پرابلمس نہ ہوں. تو اس کے لیے بھی غذا طیب غذا ہونی چاہیے, پاک غذا ہونی چاہیے, زیادہ پروسیسڈ آئٹمز نہیں لیں ہم. تو یہ ساری چیزوں کو فالو کرنا ہوتا ہے. وہی جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو پورشن سائزز دیکھنے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر آپ کے سامنے 4 پلیٹیں رکھیں تو آپ سب ہی ختم کریں. آپ کو اپنے حساب سے دیکھ کے, جیسے مائی پلیٹ کے حساب سے وہ کرنا ہوتا ہے. اچھا, ایک چیز ہوتی ہے, لوگ کسی افطار پارٹی میں جاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں, ایسے کھا رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں وہ بس آج آخری دن ہے. ایسا ہی ہے جی. کہتے ہیں یار وہ اصل میں ضائع بھی کرتے ہیں, چیزیں فری میں ملے. میں کہتا ہوں بھائی چلو فری میں ملا ہے, کھانا کسی اور کا ہے, پیٹ تو آپ کا ہے نا, صحیح بات, بالکل, جسم تو آپ کا ہے. لیکن لوگ نہیں رک رہے ہوتے. وہ ایک ہی آدمی جائے گا, وہ 10 بوٹیاں ڈال کے لے کے آئے گا, پتہ نہیں اگلی دفعہ جاؤں تو وہ ساری پلیٹ میں ضائع بھی کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں, بہت ضائع کرتے ہیں. بالکل. ہمنا سے بھی بات کریں. ہمنا کیا آپ کیسا چل رہا ہے رمضان, کیسے گزر رہے ہیں؟ رمضان تھوڑا ٹف ہوتا ہے نارمل روٹین کے اکارڈنگ, کیونکہ اس میں کام جلدی کرنا ہوتا ہے اور ٹائم مینجمنٹ. مجھے لگتا ہے کہ رمضان میں تھوڑا سا سلیپ
ایشو آتا ہے, باقی تو صحیح ہے. سلیپ ایشو آ جاتا ہاں, تھوڑا بہت. سحری کے بعد سویا نہیں جاتا, پھر آفس جانا ہوتا ہے, بالکل ایسے ہی. اور جلدی بھی نہیں سویا جاتا. کراچی والوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے جی, کہ 12-1 کو تو سمجھتے ہیں کہ ابھی تو 12 ٹائم ہی نہیں ہوا یار, 12-1 بجے اتنی جلدی کہاں سو جائیں گے. پھر سحری کا وقت قریب آ جاتا ہے, پھر سوئے بھی آپ 2 گھنٹے سو کے اٹھ گئے تو اور کچی نیند سے اٹھے, پھر نماز پڑھ کے سویا نہیں جاتا. وضو کر لیتا آدمی, نماز پڑھ لیتا ہے تو نیند مشکل, فوراً نیند نہیں آتی. ہاں, پرابلم تھوڑی سی رہتی ہے. اچھا مجھے بتائیے کہ آپ جامی برانچ, جی خیابان جامی, تو اس وقت عیسیٰ لیب اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر جو ہے وہ کون کون سی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے؟ اچھا, عیسیٰ لیب جو ہے وہ صرف لمیٹڈ ٹو آپ کے بلڈ ٹیسٹ سروسز پہ نہیں ہے. ہم الحمدللہ وی ہیو ایکسپینڈیڈ, ہمارے پاس الائڈ سروسز بھی ہیں جس میں ہمارے پاس فزیو تھراپی ہے, جیسے آپ نے ابھی ڈاکٹر اقرا کو بھی سنا. ہمارے پاس نیوٹریشن کی فیسلٹیز بھی ہیں, ہمارے پاس ڈیکسا اسکین ہے, ہمارے پاس MRI ہے, ہمارے پاس اور ملٹیپل چیزیں ہیں جس کے اندر ہم ملٹیپل ٹیسٹس آفر کرتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس ڈینٹسٹری ہے, ہمارے پاس استھیٹک ہے, ہم جمز میں ٹرینرز کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ہم مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کرتے ہیں. سو نیم اٹ وی ہیو اٹ الحمدللہ. اور ابھی جیسے آپ نے بات کی تھی انیشیلی, آپ نے کہا تھا کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہم کر سکتے ہیں جس سے ہم اپنے آپ کو پہلے سے ہی جو ہے وہ سیف کر لیں کہ ہم کسی بڑی ڈیزیز کی طرف نہ جا رہے ہوں. اس کا ون تھنگ تو یہی ہے کہ آپ کا ڈائٹ پلان پہلے سے ہی اگر آپ اپروپریٹ یوز کر رہے ہیں. جیسے ہم سب کو ایک چیز پتہ ہے کہ ہمیں سوڈا نہیں کنزیوم کرنا چاہیے, لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. اب اس سیزن میں ہم ڈیپ فرائیڈ بہت زیادہ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کر سکتے ہیں تو بھی بہت ساری چیزوں میں بیٹرمنٹ آتی ہے. پلس اگر ہم بات کرتے ہیں, ہمارے پاس اسکینز ہوتے ہیں جس میں آپ اپنے ہاتھ کو رکھتے ہیں اور آپ کی پوری باڈی اسکین ہو جاتی ہے. اکثر ہوتا ہے کہ کوئی انسان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, بہت سیریس ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایسے چلتے ہوئے دروازے پہ کونی لگی اور فریکچر ہو جاتا ہے, تو وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی بونز ویک ہوتی ہیں. ہم نارملی صرف کیلشیم کا انٹیک کر رہے ہوتے ہیں, ہم وائٹامن ڈی کو انٹیک نہیں کرتے. اگر آپ وائٹامن ڈی انٹیک نہیں کریں گے تو کیلشیم آپ کے کسی کام آیا ہی نہیں. سو فار دیٹ پرپز ہم ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیلشیم ٹیسٹ کرائیں, ایٹ لیسٹ ہم سے وہ اسکینس کروا لیں کہ صرف ہاتھ رکھنے سے ود ان 5 سیکنڈز آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کی باڈی میں آپ کی بونز کتنی اسٹرانگ ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ خواتین میں کیلشیم کی کون کون سے ٹیسٹ کرانے چاہیے؟ خواتین خود سے کون سے کیلشیم کی ٹیسٹ کرا سکتی ہیں؟ بہت سی خواتین ڈاکٹرس کے پاس نہیں جانا چاہتی, جسم میں درد, ہڈیوں میں درد, اور یہ پھر ایک ایج کے بعد کہتے ہیں کہ جی کیلشیم کی کمی ہونے لگتی ہے, آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے, جسے ہم کہتے ہیں اسپنج جیسی ہڈیاں ہو جاتی ہیں, فریکچرز ہو جاتے ہیں, پریشر فریکچرز ہو جاتے ہیں. تو خواتین کون سی ایسے ٹیسٹ ہیں جو کیلشیم کے کرائیں؟ اور آپ کے یہاں شاید میرے خیال میں BMD بھی ہوتا ہے, جی اس کے بارے میں بتا دیجیے. BMD میں نے جیسے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا کہ ایک تو وہ ہاتھ سے اسکین کر سکتے ہیں, دوسرا اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ کی باڈی میس جو ہے اس کو بھی کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کی ہائٹ کتنی ہے اور آپ کا ویٹ کتنا ہے, کتنا ہونا چاہیے, آپ کی ایج کے اکارڈنگ کتنا ریکمینڈیڈ ہے. سو اس کے اکارڈنگ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اپنے ڈائٹ پلانس بھی آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں. ہمارے پاس اقرا ہوتی ہیں, ملٹیپل برانچز کے اوپر سروسز اویلیبل ہیں جو آپ اویل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ڈیکسا اسکین ہوتا ہے نارتھ برانچ میں, وہ آپ کرا سکتے ہیں. ڈیکسا اسکین کرانے کی سب سے بیسٹ پارٹ یہ ہے کہ ایک دفعہ ڈیکسا اسکین کرانے سے آپ کی ایوری بون کتنی اسٹرانگ ہے وہ پتہ چل جاتا ہے, اینڈ دین وی پرسکرائب تھنگس. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. کیلشیم کی جیسے پہلے کمی کے بارے میں زیادہ بات کی جاتی تھی, اب سفیشینسی بھی بہت ہونے لگی ہے. مطلب میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ ہمارے جوڑوں میں درد ہے, ہم نے کرونا کے بعد ہم لوگ خود ڈاکٹرز بن گئے, سب ڈائٹیشین ڈاکٹرز خود بن گئے, سپلیمنٹس بہت لینا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ انسفیشینسی بھی کی جگہ سفیشینسی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے, بہت کچھ زیادہ لے رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ افیکٹ کرتا ہے آپ کی بونس کو, آپ کے درد ہوتے ہیں جوائنٹ میں. تو پہلے ٹیسٹ کرائیں, آپ کو لگے کہ آپ کو ضرورت ہے, ٹیسٹ میں آپ کو نظر آ رہا ہے, انڈیکیٹ ہو رہا ہے, تو پھر آپ اس کی دیکھیں. اور ویسے زیادہ کوشش کریں کہ غذا سے اپنی اس کی کمی کو پوری کریں. بہتر ہے کہ سپلیمنٹس پہ نہ آ جائیں, جب ضرورت ہو صرف جب جائیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جیسے اب جو ایسے لوگ ہیں جن کو غذائی قلت ہے, وہ اگر روزہ رکھیں تو وہ کس طریقے سے اس کو مینیج کریں, یا رمضان میں
سب سے زیادہ غذائیت والی چیز کیا خوراک میں ہم کھا سکتے ہیں؟ اچھا، سب سے زیادہ غذائیت والی چیز کا میں پہلے جواب دیتی ہوں، وہ کھجور ہے. جیسے آپ یہ ہمیں فوراً انسٹنٹ انرجی ملتی ہے، تو آپ سحری میں بھی کھجور لیں اور افطاری میں بھی کھجور لیں. تو سب سے زیادہ اس میں ہوگا. اس کے علاوہ اس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کاربوہائیڈریٹس دیتے ہیں. اگر آپ روٹی لے رہے ہیں، جو کا دلیا لے رہے ہیں، اوٹ میل لے رہے ہیں، پوریجز وہ کر رہے ہیں، اس کریں. روٹی بھی لیں تو ہول گرین روٹی لیں، جو چکی والے آٹے کی روٹی ہوتی ہے وہ لے لیں. تھوڑے سے سیڈس لے لیں اور کیا کہتے ہیں جیسے نٹس لے لیں، یہ آپ کو انرجی دیں گے. اور اس کے علاوہ آپ اگر پانی پی رہے ہیں تو اس میں تک ملنگا یا چیا سیڈس ڈال لیں. تو یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن وہ آپ کو بھرپور غذائیت دیں گے. اچھا، یہ ساری چیزیں بھرپور غذائیت دیتی ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا اقرار کہ جب ہم افطار کرتے ہیں تو اس میں اب آپ نے تو پہلے ہی کھجور بتا دیا، لیکن اس میں پہلے شربت پی لینا چاہیے یا کچھ لوگ نمکین چیز سے بھی روزہ کھولتے ہیں، کچھ کھجور سے کھولتے ہیں، کچھ دودھ کا شربت پیتے ہیں. کیا سب سے پہلے لینا چاہیے کہ جس سے انسٹنٹ انرجی آ جائے؟ کھجور لیں. اس کے بعد اگر آپ کو لکوڈس میں کچھ لینا ہے کہ پانی لینا ہے، کچھ لینا ہے، تو وہ بہت شگری نہ لیں. آپ لیمنیڈ لے لیں، وہ گھر کا شکنجبین بنتا ہے وہ لے لیں. اگر دودھ لینا ہے تو دودھ میں آپ نے روح افزا یا کوئی چینی والی زیادہ چیز ڈالنے کی جگہ لسی بنا کے پی لیں. تو اس طریقے سے آپ کا اچھا رہے اس گا. طریقے سے ڈفرینٹ چیزیں کرتے. چلیں آپ سے مزید گفتگو ہوگی، آپ دونوں سے، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن یہاں ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. روزہ اور صحت ہمارا سیگمنٹ ہے. وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے ہماری کلسی نشریات مسکراتا رمضان.